لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ماتمداران حضرت امام حسین علیہ السلام، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو، آپ کی اجر رسالت کو، آپ کی سوز خانی کو، مرثیہ خانی کو، نوحے خانی کو، ماتمداری کو، عزاداری کو کشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام. live like Ali, die like Hussein. جیے تو اس انداز سے جیے جو طریقہ زندگی مولائے متقیان نے بیان کیا ہے، اور جب رخصت ہوں تو اس طرح سے. دیکھیں، مسلمان مرنا آسان نہیں ہوتا. میرے جملے پر غور کریں، مسلمان رہنا آسان ہے، مسلمان مرنا آسان نہیں ہوتا. کہ اگر انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو یقیناً رخصت تو ہو رہا ہے، مگر اگر علی کی ولایت اس کے دل میں ہے تو یقیناً وہ مسلمان کی موت ہے. نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ اگر علی کی ولایت آپ کے اندر ہے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث، چونکہ اس سے قبل، چونکہ بالکل تمہید، چونکہ میں آج بالکل گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ آج یقیناً چاند رات ہے، اور کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فضائل بھی بیان کروں گا. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو تمہیدی کچھ باتیں عرض کر دوں فرش عزا کے متعلق. بھئی یہ جو ایام عزا شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو عزاداری ہے، جو ہم ایام عزا منا رہے ہیں، حسین کے غم کی فرش عزا بچھا رہے ہیں، اس کا موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھ لے، جو 10 دنوں میں آپ مجلس برپا کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ذاکرین کو بلا رہے ہیں، اتنا اہتمام کر رہے ہیں، دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، لنگر جاری کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، سیاہ لباس پہن رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا. عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں فشار قبر ہوگا. عقیدہ ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، صمد ہے، احد ہے. مگر حقیقت بتائیں، خدا کو کسی نے دیکھا؟ اچھا، جبریل جو آتے تھے وحی الہی لے کر، کسی نے جبریل کو دیکھا؟ دیکھیں، ایک عجیب سا کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ کچھ لے کر اٹھیں گے. یعنی کہ
جنت ہے اور جہنم بھی ہے، کسی نے دیکھی؟ حورے ہیں، کسی نے دیکھی؟ رضوان ہے، کسی نے دیکھا؟ غلمان ہے، کسی نے دیکھا؟ کوثر ہے، کسی نے دیکھا؟ سلسبیل ہے، کسی نے دیکھی؟ عقیدہ ہے لیکن یقین ہے نا؟ تو کیا یہ یقین ہے آپ کو کہ کہیں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام آتا ہے فرش اعظم پہ؟ یقین ہے نا؟ عقیدہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں، دیکھا نہیں لیکن عقیدہ ہے، یقین ہے۔ اچھا یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ کہیں بھی اگر مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ ملائکہ، وہ مخلوق جو عرش پر ہے، جو ہزاروں برس سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجود میں، جو قیام میں ہو قیام میں، جب کہیں بھی ذکر علی ہوتا ہے، مجلس برپا ہوتی ہے، وہ ملک جو اللہ کی عبادت برسوں سے کر رہے ہیں وہ فرش پر آ جاتے ہیں عرش چھوڑ کر، وہ فرش پر آ جاتے ہیں عرش چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ زمین پر آتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہوں، اچھا آپ کربلا جاتے ہیں، اللہ آپ کو زوار بنائے، میری دلی تمنا ہے یقیناً آپ زوار بنے، شہزادی آپ کی اس عزاداری سے راضی ہو۔ دیکھیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں، کیا یہ عزاداری سے شہزادی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا راضی ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس عزاداری سے شہزادی راضی ہے یا نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، انصاف سے بتائیں کہ یہ عزاداری وہ ملائکہ جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، وہ چوتھے امام جن کی ہم نے زیارت نہیں کی، ہم کربلا بھی جاتے ہیں، زری پکڑتے ہیں، مگر امام حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ زیارت سے مراد میں نے ان کو نہیں دیکھا، زری چومی آپ نے، قبر پر پہنچے نا، مگر آپ نے ان کو دیکھا تو نہیں نا، ہے نا؟ یقین ہے بڑا مقدس جگہ، بڑی پاک جگہ، ہے نا؟ حرم امام حسین، کسی بھی معصوم کے روضے میں جائیں آپ۔ اب مجھے بتائیں آپ عزیزان گرامی، اگر یہاں معجزہ ہو جائے، اس جگہ پہ معجزہ ہو جائے اسی عاشور خانے میں، ابھی پبلک بڑھتی چلی جائے گی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں میں نے مجلس پڑھی، کشمیریوں کے اندر میں نے ایک نیچر دیکھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ نیچر کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہی میرا مقصد ہے، تاکہ آج کی یہ مجلس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مومنین مندرم والوں کو، تمام مومنین کو، کہ اس پیغام کو گھروں تک لے جائے۔ کیا پیغام؟ وہ پیغام آپ سن لیں انشاءاللہ، یقیناً کچھ حاصل ہوگا اس فرش اعضا سے، کیونکہ یہ فرش اعضا ہم کو رزق علم عطا کرتی ہے، تقویت ایمان حاصل ہوتا ہے، جو دنیا کی یونیورسٹی سے نہیں ملتا، جو کائنات کی کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتا، وہ اس فرش اعضا سے ملتا ہے۔ بتائیں مجھے آپ عزیزان محترم، علی صرف اسے نہیں کہتے جو روٹیاں دے، علی اسے کہتے ہیں جو رزق علم بھی عطا کرے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میں نے مجلس پڑھی تو میں نے کیا دیکھا کہ جتنے بھی مومنین فرش اعضا پر آتے تھے، یقین کریں آپ، وہ باوضو ہو کر آتے تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں کسی کے دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو وہ ایک دائرہ بناتے تھے، گولا، اور بنانے کے بعد مجلس تمام ہوتی تھی، اس دائرے کے اندر کوئی رہتا نہیں تھا، کوئی پیر بھی نہیں رکھتا تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد تمام کشمیری اس دائرے کو بوسہ دیتے تھے، اس طریقے سے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے پوچھا بھائی یہ عمل کیسا ہے؟ کہا مولانا آپ تو عالم آدمی ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیں یہ عمل کیا ہے آپ کا؟ کہا ہم یہ یقین کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چوتھے امام اس فرش اعضا پر آتے ہیں۔ عقیدہ ہے، دیکھیں عقیدے کی بات کر رہا تھا میں،
وہ ملائکہ آتے ہیں تو جہاں پر معصوم کے قدم آ جائے وہ فرش اعضا کی عظمت کا اندازہ کیجئے کیا ہوگا. فرش اعضا کی عظمت کا اندازہ کیجئے فرش اعضا کی عظمت کیا ہوگی جہاں معصوم کے قدم آ جائیں. یہ وہ معصوم ہے. اگر خدا کی قسم مکہ تھا, مکے میں قدم پڑا تو مکے کو مکہ معظمہ بنا دیا. مدینے گئے, مدینے کو مدینہ منورہ بنا دیا. نجف گئے, نجف کو نجف اشرف بنا دیا. یہ کرب و بلا جہاں بلا بہت تھی, جب کربلا پہنچا میرا معصوم تو کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا, سجدگائے ملائک بنا دیا. یہ خاک تھی, اس کو خاک سے ایسی فضیلت بخشی کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. تو آپ سوچیں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اس فرش اعضا کی ہمیں تعظیم کرنا ہے, احترام کرنا ہے. اور یہ فرش اعضا کوئی معمولی فرش اعضا نہیں ہے. اس فرش اعضا کے حقیقی دو وارث ہیں. ایک وہ وارث جسے شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کہتے ہیں, اور ایک وارث ہمارے اور آپ کے وقت کے امام. یہ دو حقیقی وارث. بس یہ میرا پیغام تھا. چونکہ یہ 2 مہینہ 8 دن یہ جو ایام اعضا ہے عزیزان محترم, یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک کلاس ہے, ایک اسکول ہے. 2 مہینہ 8 دن آپ کو کلاسز ملیں گے. آپ کو نوحے کے ذریعے سے کلاسز ملیں گے, مرثیے کے ذریعے سے کلاسز ملیں گی, ذاکرین کے ذریعے سے کلاسز ملیں گے. 2 مہینہ 8 دن آپ کو اسٹڈی کرائی جائے گی, پڑھایا جائے گا. جب 2 مہینہ 8 دن ختم ہو جائے گا اور 9 ربیع الاول کو رزلٹ آؤٹ ہوگا, یہ 2 مہینہ 8 دن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کتنے چینجز کیے. ہم نے اپنے اندر, خدا کی قسم شہزادی آئیں گی اور جب یہ دیکھیں گی واقعی یہ حسینی ہے, یہ میرے لال کا ماتمدار ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ 2 مہینہ 8 دن میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں کرنا ہے. ہمیں مقصد شہادت شبیر کو زندہ جاوید رکھنا ہے. امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھیں, یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ بے شک یہ حسینی ہے. لوگ یہ نہ کہیں یہ بے نمازی حسینی ہے, یہ حسینی ہے. جو نمازی ہے وہ یقیناً حسینی ہے, اور جو حسینی ہے وہ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. چونکہ آپ نے نوحے بھی سنے ہیں. ایک نوحہ مجھے یاد ہے, پاکستان کے مشہور و معروف نوحہ خان ندیم سرور نے پڑھا تھا. سنا آپ نے بھی ہوگا, مگر میں نے جب اس کی تحقیق کی تو بڑا اچھا نتیجہ ملا. پیغام کیا ہے؟ دیکھیں پیغام, نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. ایک ایک لفظ پر گہرائی ہے. آپ دیکھیں, نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مصطفیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, گلے لگا کے زہر کو جو حسن نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے, میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر, ادا کیا جسے باقر نے بر سرے منبر. اسی طریقے سے 12 اماموں تک, 14 معصومین تک انہوں نے بیان کیا. یعنی کہ ایک ایک معصوم نے نماز کے بعد, یعنی خود امام حسین فرماتے ہیں رخصت آخر کے وقت کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. کتنا بڑا جملہ, پورا 10 دن کا عشرہ ایک طرف, خدا کی قسم, اور امام حسین کا یہ جملہ ایک طرف, اسی پہ پوری کربلا ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. آج چاند رات ہے اور فضا میں ایسی خوشبو ہے, ایسی خوشبو ہے, علماء فرماتے جیسے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے.
بتائیں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں 2 مہینے 8 دن کے بعد، یعنی 10 دن کے بعد کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کسی مجلس میں ایسی رونق رہتی ہے جو چاند رات سے روز عاشور تک رہتی ہے؟ فضا میں حسین کے کرتے کو ملائکہ پھیلا دیتے ہیں، چاند رات ہوتی نا، حسین کا جو خون بھرا کرتا ہے آسمان میں ملائکہ پھیلا دیتے ہیں اور اس میں سے خوشبو پورے عالم میں پھیلتی ہے. ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے عالم میں. سامعین گرامی آج چاند رات ہے، عزا خانے سج گئے ہیں، لوگوں نے سیاہ لباس تنگ کر لیا ہے. 8ویں امام فرماتے تھے کہ جب کبھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو آپ بہت گریا کرتے تھے، بہت گریا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، سیاہ لباس پہن لو. یہ سیاہ لباس اس بات کی علامت ہے کہ ہم حسین کے غم میں شریک ہیں. عزیزوں، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سفر میں تھے، ہلال محرم فلک پر نمودار ہونے والا تھا. آپ نے اپنے غلام سے کہا خیمہ یہیں نصب کر دو. عزیزوں، امام زمین پر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے. عزیزوں، ابھی چاند نکلا نہیں ہے لیکن امام زمین پر بیٹھ گئے، زمین کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ دیا، اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے. ابھی چاند نکلا نہیں عزیزوں. خدا کی قسم اللہ آپ کے ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، آپ کے انہی آنسوؤں کو شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دے. عزادارو، کیا دیکھا امام نے؟ ایک شکاری ہے، وہ جال لیے ہوئے سامنے سے چلا آ رہا اور اس کے جال میں ایک ہرنی ہے. جب وہ قریب آیا تو ہرنی نے امام کو دیکھا، امام نے ہرنی کو دیکھا. ہرنی نے اپنی بے زبانی سے امام سے گفتگو کی. امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر زبان میں علم رکھتا ہو. امام ووٹوں سے نہیں بنتا عزیزان محترم، امام جسے اللہ منتخب کرے اسے. عزیزوں، جب اس ہرنی نے امام سے کلام کیا تو امام نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا. پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ شکاری کو اپنے قریب بلایا کہ بھائی ادھر آؤ. وہ شکاری یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت کے امام ہیں، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ایک عربی ہے، ایک عرب ہے. عزیزو، جب شکاری کو قریب بلایا تو ایک مرتبہ امام نے شکاری سے کہا اے بھائی، اس جانور کو جو تم نے پکڑا ہے اس کو آزاد کر دو. کہا اے عرب، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ صحرائی جانور ہے؟ میرا کام ہی یہ ہے کہ میں جانوروں کو پکڑ کر انہیں فروخت کرتا ہوں، اس سے اپنی گھر کی روزی چلاتا ہوں. کیا مجھے یہ بتاؤ، کیا شریعت محمدی میں شکار کرنا حرام ہے؟ امام نے کہا نہیں، شریعت محمدی میں شکار کرنا حرام نہیں ہے، مگر اس جانور کو تم آزاد کر دو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہرنی ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی، اور اگر واپس نہیں آئے گی تو تم مجھے اپنی جگہ پر اپنا غلام سمجھنا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں، تم مجھے اپنی، اللہ اکبر. امام فرما رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا یہ وقت کے امام ہیں. عزیزوں، بس ایک مرتبہ وہ شکاری کہتا ہے اے عرب، کیا تمہیں پتا نہیں یہ صحرائی جانور ہیں، اگر میں نے ان کو آزاد کر دیا پھر یہ ہاتھ میں نہ آئیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. امام فرماتے میں ضمانت دے رہا ہوں اگر یہ تھوڑی دیر میں واپس نہ آئے تو تم مجھے بازار میں فروخت کر دینا. کیا سن رہے ہو دادارو؟ اللہ آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. ارے آج چاند رات ہے، آج عزا خانے سج گئے.
उजड़ गया बुतून का घर, उजड़ गया मदीना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपके इन आंसुओं पर रहमत नाजिल करे। अज़ादारो, 2-4 जुमले और आपकी इबादत को मैंने तमाम किया। एक मर्तबा जब इमाम ने कहा मैं जमानत देता हूं, तुम इसको आजाद कर दो, अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगी, अगर ये ना आई तो इसकी जगह पे तुम मुझे जाकर के बाजार में फरोख्त कर देना। शिकारी ने दरवाजा खोल दिया चार का, हिरनी तेजी से जंगल की तरफ भाग गई, जंगल की तरफ भाग गई। अजीजों, वक्त गुजरता गया, शिकारी बेताब हो रहा था कि ए अरब, मैं कह रहा था ना ये सहराई जानवर वे वापस नहीं आएंगे, अभी तक वो हिरनी वापस नहीं आई। इमाम ने कहा थोड़ा और संभल जा, रुक जा, वक्त गुजरने दे, हो सकता है कि अभी आती हो। अजीजो, हिलाल मुहर्रम फलक पर नमूदार हो गया। चांद ने अपना चेहरा एक मर्तबा अफक से निकाला, इमाम ने गिरिया करना शुरू कर दिया। अजीजों, ये शिकारी पूरा मंजर देख रहा है। एक मर्तबा शिकारी कहते हैं ए अरब, अब काफी ताखीर हो रही है, अभी तक तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ, तुमने मुझसे वादा किया था कि वो हिरनी वापस आएगी, अभी तक हिरनी वापस नहीं आई। एक मर्तबा इमाम कहते ऐसा हो नहीं सकता कि हिरनी मेरी बात को ना माने, वो आएगी वापस जरूर। अजीजों, अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक मर्तबा सामने से गर्द नमूदार हुई, क्या देखा, हिरनी चली आ रही है, मगर हिरनी तो आ रही है, साथ में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या सुन रहे हो वदारो, 2 छोटे छोटे बच्चे भी साथ में चले आ। एक मर्तबा शिकारी कहता है ए अरब, वो हिरनी तो वापस आ रही है, मगर उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी है। अज़ादारो, इतना सुनना था। एक मर्तबा हिरनी करीब आई, आने के बाद हिरनी ने अपना सर इमाम के कदमों में रख दिया, इमाम के कदमों का बोसा दिया। इमाम ने पहला जुमला ये कहा, इतनी ताखीर क्यों हो गई? अरे तुमने मुझसे कहा था मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं। अज़ादारो, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं। अज़ादारो, 2 जुमला सुन लो, मजलिस तमाम कर रहा हूं। बस एक मर्तबा हिरनी कहती है मौला मुझे माफ कर दिएगा, मौला मुझे माफ कर दिएगा, मगर मौला मैं मजबूर थी। कहा क्या मजबूरी थी? कहा मौला जब मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट रही थी, मैंने क्या देखा कि हिलाल मुहर्रम फलक पर नमूदार हो चुका है। मैंने देखा मेरे कुछ दोस्त जो हिरन है वो एक गोल बनाए हुए बैठे हुए हैं और गिरिया कर रहे हैं। मैं उनके पास गई और पूछा भाई तुम गोल बनाकर क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया। अरे आखिरी नबी का नवासा करबला में कत्ल हो गया। हम पुरसा देने के लिए जमा हुए, आजादारों, ये हिरनी भी उन्हीं गोल में आकर बैठ गई, रोने लगी। उसने सोचा, हिरनी कहने लगी मौला मैंने सोचा कि अभी जब मैं वापस जाऊंगी ये शिकारी मुझे ज़िबा कर देगा या मुझे फरोख्त कर देगा। मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ला इस आखिरी दिन में मैं हुसैन का पुरसा शहजादी फातिमा ज़हरा को दे दूं। आज़ादारों, एक मर्तबा इमाम कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे ये बच्चे साथ में क्यों आए? कहा मौला आपको तो पता है जिसके वालिदैन नहीं होते उन यतीमों के साथ कैसा सलूक होता है। मैं कहूंगा ए मौला हिरनी को अपने बच्चों का ख्याल कि यतीमों के साथ कैसा सलूक होता है। मगर आओ जरा करबला में, अरे बाद शहादत इमाम हुसैन
سکینہ جب اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر روتی تھی، ظالم تماچے مارتا تھا۔ امام سجاد کہتے تھے اے بہن سکینہ بابا کو نہ رو، بھائی مجبور ہے۔ اللہ اللہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے 1,24,000 نبیوں کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، گنج شہیدہ کا۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بتصدق محمد والے محمد کے صدقے میں معاف فرما۔ جو محبان بیت علیہ السلام مرحومین ہیں معبود تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے عظیم و افضل دعا یہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔